الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے
جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے خالص دین ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں اس خالص دین کو ماننے کا جذبہ عطا فرمایا ہے، جس نے ہمیں شرک کی غلاظتوں سے اور بدعات اور سفلی خواہشات کی اتباع سے محفوظ فرمایا ہے۔ اس سے دعا ہے زندگی کا ہر لمحہ اس کی توفیق سے، اس کے حکم سے، اس کے دین پر گزرے اور آخرت کا سفر اس حالت میں شروع ہو کہ وہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ نازل فرما دے، عطا فرما دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے ذالکم خیر لکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جن چیزوں کو خیر قرار دیا ہے اور یا دوسروں کے مقابلے میں انہیں بہترین قرار دیا ہے، ان پر ہماری بات چل رہی ہے، اور ہم چلتے چلتے سورہ النساء میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ آیات آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ رکھتے ہوئے جو ان سے احکام، جو ان سے اوامر ثابت ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی، بالخصوص آخر پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے بھی یہی کہا کہ اگر وہ میری شریعت کو مان لیتے، اگر وہ آخری نبی کو مان لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور یقیناً بہتر وہی ہے یا بہترین وہی ہے جس کو اللہ بہتر قرار دیتا ہے۔ میری اور آپ کی عقل، فہم، میرا اور آپ کا تدبر، میرے اور آپ کے نالج یا علم سے ہم ایک حد تک اپنے لیے خیر تلاش کر سکتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس کو خیر سمجھتا ہے وہی اس کے لیے شر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس بات میں ہمارے لیے خیر ہے اور کون سی بات میں ہمارے لیے شر ہے۔ سو بہترین طرز عمل یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم پر ایسے سرنڈر کر دے، ایسے سرتپا سر تسلیم کر دے کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تابعداری میں لگ جائے، اس کے اتباع میں لگ جائے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس خیر کو نہ پہنچے جو خیر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ماننے والے کے لیے بنا رکھی ہے۔ اور اللہ پر اعتماد اس حوالے سے کہ اگر اللہ فرمائے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ایمان ہے۔ اگر اللہ کہے کہ تمہارے لیے جمعہ کے دن نماز اذان جمعہ سنتے ہی کاروبار کو چھوڑ کر جمعے کے لیے آنا، خطبہ سننا، قریب ہو کر بیٹھنا، غور سے مسائل کو سمجھنا، سننا، متوجہ رہنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو یقیناً یہی بہتر ہے، یقیناً یہی بہتر ہے۔ ہاں، وہ اعتماد اور وہ اعتبار اللہ کے حوالے سے جو ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے، اس کی کوشش جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ فلا تضربوا للہ الامثال، کسی دنیا کے کسی رشتے کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کے اور اپنے سمجھانے کی خاطر صرف سوال کرتا ہوں الزامی طور پر، والدین کہیں بچے کو کہ اس میں خطرہ ہے، تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، 2-3 سال کا، وہ وہاں ہاتھ نہیں لگاتا۔ ماں باپ کہہ دیں یہاں تمہارے لیے نقصان ہے، وہ چند سال کا بچہ بھی ماں باپ کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے قدم بھی نہیں رکھتا۔ استاذ کہہ دے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مان لیتا ہے۔ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، میاں بیوی ایک دوسرے کو کہیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مان لیتا ہے۔
اللہ کہیں نقصان دہ ہے کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کہے خیر ہے کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ پھر سوال ہے آج کی دوسری آیت کے ساتھ، افحکم الجاہلیت یبغون، شریعت خیر ہے، اطاعت خیر ہے، اتباع خیر ہے، اللہ کا نازل کردہ دین خیر ہے، تم اگر اللہ کے دین کو نہیں مانتے تو کیا تم چاہتے ہو کہ پھر سے جاہلیت کا راج ہو؟ افحکم الجاہلیت یبغون، تم چاہتے ہو کہ پھر سے جہالت کا راج ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور جدید ترین تقاضوں کے مطابق دین لے کر آئے، لیکن تم چاہتے ہو کہ پھر سے جہالت کی طرف پلٹا جائے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تم جاہلیت کو تلاش کرتے ہو؟ تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اگر تمہیں یقین ہوتا تو اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کون تھا؟ بات اس یقین کی ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، اگر آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کی بات کا بھروسہ نہیں کرتے، آپ اس طرف پاؤں بھی نہیں رکھتے، قدم بھی نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ پچھتائیں کہ اس آدمی کی یہ دعوت، یہ بات میرے لیے بہتر تھی، مجھے مان لینا چاہیے تھا۔ کوئی آدمی کسی دوسرے شخص سے دھوکہ کر سکتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ غرر کر سکتا ہے، دھوکہ کر سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے۔ اللہ کے بارے کیا خیال کرتے ہو؟ وہ کہے ذالک خیر لکم، وہ کہے ذالکم خیر لکم، وہ کہے کہ یہ جو تمہیں میں نے شریعت عطا کی ہے، ذالک خیر و احسن تعویلا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام بھی اسی کا اچھا ہوگا، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ سوال ہے، اپنے آپ سے کیجئے، آپ کی عقل بہتر فیصلہ کر سکتی ہے یا اللہ کا فرمان بہتر ہے؟ آپ کی فہم آپ کو بہتر راہ سجا سکتی ہے یا اللہ آپ کی رہنمائی بہتر کر سکتا ہے؟ آپ اس سے مانگتے ہیں؟ چلیں، جو مسجد میں آتے ہیں، جو چاہے جمعہ ہی پڑھتے ہیں، چاہے ایک نماز ہی ہفتے بعد پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط، ہمیں وہ راستہ دکھا، سجھا، چلا، محفوظ کر کے حصار میں لے کر منزل مقصود تک پہنچا۔ کس راستے پر؟ وہ راستہ جو تیرے ہاں اچھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے تیری بات پر بھروسہ کیا، جنہوں نے تجھ پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور وہ اس راستے پر چل کر تیرے ہاں پہنچے، مقام پا گئے، انعام پا گئے۔ ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے کو دکھا، ان کے راستے پر ہمیں بھی پہنچا، تو پھر کیا حق کیا بنتا ہے؟ حق کیا بنتا ہے کہ گلے پر تلوار رکھ کر بھی کوئی پوچھے، توحید کا سبق جاننے کی کوشش کرے، میں یعصمک منی، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تیری تلوار سے بچ پاؤں تو پھر سوچوں، بلکہ آپ نے وہاں بھی اعتماد اور یقین کے ساتھ کہا اللہ بچانے والا ہے۔ یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ یقین کا کامل بھروسہ اور اعتماد جو ایمان والے کو لازم ہے۔ اگر اس کا اعتبار اللہ پہ نہیں، اللہ نے کہا نکلو، تم دونوں ہی نکلو، پیچھے لگنے والے سینکڑوں، راستے کی بو پانے والے سینکڑوں، سر پر کھڑے ہونے والے دسیوں، اور ابو بکر اپنے نبی کے غم میں گھلے جا رہے اور کہہ رہے اللہ کے رسول اگر قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، مجھے میرے رب نے نکالا ہے، ہو نہیں سکتا نکال کر پکڑوانا مقصود ہوتا تو ان کے سروں پر خاک نہ ڈلواتا، نکال کر پکڑوانا مقصود ہوتا تو مجھے شہر سے نکلنے کی اجازت نہ دیتا۔ جس نے نکالا ہے حفاظت بھی وہی کرے گا، تو غم نہ کر۔
یہ یقین ہے. اور اگر یقین نہیں تو شریعت پہ کیا گیا کوئی بھی عمل، کوئی بھی تعامل کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ نماز پڑھتے ہو یقین سے خالی ہو، دعا کرتے ہو یقین سے خالی ہو، پھر شکوے کرتے ہو پتہ نہیں کیسے قبول ہوتی ہیں. جو یقین چاہیے، دستک دیتے رہنا تمہارا کام، کھٹکھٹاتے رہنا تمہارا کام. وہ مالک ہے، سنے تو فوراً مانے تو بھی اس کی مرضی، سنے کچھ دیر بعد مانے تو بھی اس کی مرضی، سنے محفوظ کر لے تمہارے بھلے کے لیے تو بھی اس کی مرضی. تم کون ہوتے ہو یہ اصرار کرنے والے کہ مانتا نہیں، سنتا نہیں؟ شاید سنتا تو ہے، مانتا اپنے حساب سے ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے اس ترتیب سے مانتا ہے. تجھے یہ سبق سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری مرضی پر نہیں چلتا. اور اگر تم ساری مرضی قربان کر دو، کیا خیال ہے؟ اگر ساری مرضی قربان کر دو، کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. قل، آپ سے کہا جا رہا ہے، اور آپ نے صرف کہا نہیں بلکہ کر دکھایا. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، آپ سے کہا گیا. آپ کہیے ذرا زبان سے اعتراف کر کے بتلائیے کہ آپ کی تمام تر عبادات اللہ کے لیے ہیں، آپ کی تمام تر قربانیاں اللہ کے لیے ہیں، آپ کا جینا اللہ کے لیے ہے، آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اور آپ نے یہ کر دکھایا. آپ نے یہ، آپ کے ماننے والوں نے یہ کر دکھایا. جنہوں نے کر دکھایا وہی انعام تک پہنچے، وہی اس فائدے تک پہنچے. آئیے، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا اظہار دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. واولی الامر منکم، تم میں سے جس کو حکم دیا گیا، حاکم بنایا گیا، اس کی مانو. پہلے دو کی ماننا غیر مشروط ہے، غیر مشروط. اللہ کی ماننا تو کوئی شرط درمیان میں، رسول کی ماننا تو شرط درمیان میں. تیسرا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کی ماننا تو شرط موجود ہے. تیسرا مشروط ہے، اگر وہ اللہ رسول کی طرف لے جاتا ہو تو مانتے چلے جاؤ، پھر اس کا رنگ نہ دیکھنا، پھر اس کی نسل نہ دیکھنا. وہ لگتا حبشی بھی ہو، وہ ناک کٹا ہوا حبشی بھی ہو، وہ بھدے ناک والا حبشی بھی ہو، اس کی سمع و داد کرنا، اس کی سننا، اس کی ماننا. اور اگر وہ اللہ رسول سے مخالف لے کر جائے، وہ ابو لہب جیسا حسین ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کی مانی جا سکتی؟ تیسرے کی اطاعت مشروط ہے. دوسری بات اس میں ارشاد فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر تمہارے اختلاف ہو جائیں، مانتے ہوئے اپنا اپنا فہم آمنے سامنے آ جائے، مانتے ہوئے اپنی اپنی خواہش سامنے آ جائے، مانتے ہوئے دو جماعتیں بن جاؤ، مانتے ہوئے 4 فرقے بن جاؤ، مانتے ہوئے 70 72 73 بن جاؤ. اختلاف ہو تو یہ نہیں کہو گے فلاں فرقہ پہلے ہے، فلاں کا امام پہلے ہے، فلاں کا جو فقیہ ہیں اس کے بڑے ہیں، فلاں کی کتابیں زیادہ ہیں. یہ نہیں کہو گے فلاں کے ماننے والوں کی تعداد اس ملک میں یہ ساری دنیا میں زیادہ ہے. اصول کیا ہوگا؟ اختلاف کے حل کا ایک ہی اصول ہوگا، فردوہ الی اللہ والرسول. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں واپس لے کر جاؤ. کہاں شروع ہوئی تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ اور اس کے، وہاں سے شروع ہوئی. دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. وہاں واپس لے جاؤ. کیوں؟ کہ رسول تمہارے نزدیک بھی بڑے، رسول اس کے نزدیک بھی بڑے. حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو،
قادری، سہروردی، نقشبندی ہو، جعفری ہو، رسول سب کے ہاں بڑے، رسول سے بڑا زمین پر، رسول سے بڑا زمین پر، ذرا بلند آواز سے کہو، رسول سے بڑا زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے رسول کی اطاعت کم پڑ جائے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی ضمانت اللہ نے لی ہو۔ یہ ایک ہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک ہے جس کے بارے کہا اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کے ایک ایک پل کی قسم اٹھاتے ہیں، لعمرک، پوری زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم اٹھانے والا خالق ہے، قسم اٹھانے والا علیم بذات الصدور ہے، قسم اٹھانے والا سمیع بصیر ہے۔ وہ قسم اٹھاتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں اس کائنات میں سب سے بہترین میں نے محمد کو بنایا ہے، باقی سب اس کے پیچھے چلو، باقی سب ان کی اطاعت کرو، تم نہیں، امتی تو امتی رہا، تمہاری تو اوقات ہی کیا نبی کے مقابلے میں۔ میں نے جن کو نبوت و رسالت دی میں نے ان سے بھی کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، جن کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ان سے بھی کہا رسالت باقی رہے گی، نبوت باقی رہے گی، تمہارا مقام باقی رہے گا، شرط ایک ہی ہے جب وہ میرا رسول آئے تم اپنی اپنی شریعت، نبوت، رسالت، پیغام، حیثیت چھوڑ کر اس کی اتباع میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہاں گئے امام؟ اور یہ بات اماموں کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی قسم، امام ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا غلام نہیں وہ امام نہیں۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ قربان ہو جاتا ہے، امام بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کے نبی کے قدموں کو دیکھ کر جیتا ہو، اور جو اپنی مرضی سے نیا راستہ بنانے لگ جائے ایسے امام کی امامت کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، رسول اللہ کی اطاعت یہ بہتر ہے، یہ بہترین ہے، اس کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ آپ کے سامنے اب یہ 5واں خطبہ ہے، یہ بات اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ بات سمجھاتے ہوئے، یہ بات دہراتے ہوئے، اصرار کرتے ہوئے، آپ کے دلوں میں بٹھاتے ہوئے، اللہ کی بات سے بہتر بات کوئی نہیں، اس کے حکم سے بہتر حکم نہیں۔ وہ کہے یہ تمہارے لیے بہتر، تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ میں نے مثال شروع میں پہلے خطبے میں پہلی مثال بھی جمعہ کے حوالے سے دی تھی۔ اللہ کہے جمعہ بہتر، اللہ کہے کاروبار چھوڑنا بہتر، اللہ کہے لا تعلق ہو کر مسجد آنا بہتر، تم کہو نہیں کام بہتر، کاروبار بہتر، دکان بہتر۔ سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کوئی اپنی بات میں ہو سکتا؟ اللہ کہے صبح صبح اذان ہوتی، یہ اذان کس نے سکھائی، کس نے بھیجی، اس پر توثیق کس کے حکم سے ہوئی؟ اذان میں الفاظ آتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر فجر کا وقت ہے، اسے پتا ہے تم سوئے ہوئے ہو، کہیں سوئے نہ رہ جاؤ، اس نے ایک اور پیغام اس میں اضافہ کروایا۔ ذرا بلال سے کہو یہ الفاظ بھی پکارے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر پر زور ہے، الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہے نیند سے بہتر، تم کہو آرام بہتر ہے، وہ آرام بہتر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر حاصل کیا جا سکتا۔ اس کا اعلان ہوتا ہے سماٹرا سے شروع کر کے انگلستان تک 24 گھنٹے فجر کی اذان کا تسلسل نہیں ٹوٹتا، فجر کی اذان کا وقت
ختم ہوتا ہے، جکارتا میں پھر سے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل کر دنیا سے گھوم کر پھر آتا ہے، اور یوں چلتا چلتا حتیٰ کہ ابھی فجر کی اذان دنیا میں ختم نہیں ہوتی کہ پھر سے انڈونیشیا کے ساحلوں پر اللہ کی اذان، اللہ کی پکار صبح صبح بلند کی جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ بہتر کیا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا فیصلہ ہو اور تم نہ مانو، تم تسلیم نہ کرو، کرو تو جزوی، کرو تو تھوڑا تھوڑا، اپنی اپنی مرضی، اپنی بساط کا۔ اسی لیے اللہ نے اس کو بھیجا جس کے بارے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ماننا ہے، میری بات پر قربان ہونا ہے، میری بات پر قربان ہونے کا راز جاننا ہے، میرے محمد کے راستے کو پکڑ لو، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جنہوں نے پکڑا، اللہ اکبر، سیدنا حذیفہ بن یمان، کہو شرم مت کیا کرو، رضی اللہ تعالی عنہ، مدائن میں رہتے تھے، ایران کا علاقہ مدائن، جہاں ان کا قصر ابیض وائٹ ہاؤس، فاتح بن کر اب مدائن میں رہتے ہیں۔ ایک روز ایک بستی میں گئے، پانی مانگا، اس بستی کے سردار نے چاندی کے پیالے میں حضرت حذیفہ کو پانی دیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی نے جب چاندی کا پیالہ دیکھا، پانی دیکھا، پیاس لگی ہوئی، لیکن اس پیالے کو اٹھا کر نیچے زمین پہ پٹک دیا اور فرمایا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ مجھے ایسے برتنوں میں پانی مت دینا، اور سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ برتن دنیا میں کافروں کے لیے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ دنیا میں، آخرت میں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے دوست یہاں موجود ہیں، ہم ایک جگہ اپنے ادارے کے لیے برتن لینے گئے، اس نے ایک گلاس نکالا جو بڑا معروف ہے، نام کیا ہے؟ وائن گلاس، ہم سب اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اسی نام سے۔ یہ وائن کیا ہے؟ شراب کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ برتن توڑوا دیے، ان برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا جو تمہیں شراب کی یاد بھی دلا سکتے ہیں، جو شراب کی۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم کافروں کی تقلید میں، ہم کافروں کے پیچھے ان کی تہذیب و تمدن کو اس حد تک اختیار کر چکے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا، کس کام کا حکم دیا۔ صحابی جس کو یہ بات سمجھ میں آئی، چاندی کا پیالہ ہے، اٹھا کر نیچے پٹا دیا، کہا اس میں نہیں پیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے۔ رات میری ایک عزیزہ مجھ سے پوچھتی ہیں، بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، لڑکا وائٹ گولڈ بریسلٹ پہنے ہوئے ہے، ہم نے اس سے کہا کہ یہ پہننا جائز نہیں، اس نے کہا میں نے فلاں مسجد کے مولوی سے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ مولوی کا فتویٰ، یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب محمد کا فتویٰ موجود ہو تو مولوی کے فتوے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کا فتویٰ موجود ہے، اللہ نے مومن پر دنیا میں سونے کے زیورات کو حرام کر دیا ہے، کہاں پہنیں گے؟ بولو، پہنیں گے انشاءاللہ، پہنیں گے کہاں؟ اساور من ذہب، کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے۔ جنتی، اس کا رب اس کو جنت میں کنگن پہنائے گا سونے کے۔
یہاں پہن سکتے؟ ہیلے بہانے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خیر وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، محمد رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ اور اگر آپ کو عطاط اچھی نہیں لگتی، حالانکہ عطاط ہی بہتر، ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی، پڑھ لیں پلے یاد کر لیں، وخیر الہدی ہدی محمد، ہدایت وہی اچھی جو محمد کے قدموں سے پھوٹتی ہو، وہ اچھی، دوسری اس کے مقابلے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خیر کا مقابلہ شر سے ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے وہ شر ہے، جو آپ کی اطاعت کے خلاف ہے وہ شر ہے۔ یہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ادھر پہلا یقین موجود نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تعلیم دی، میرے سامنے حدیث بخاری شریف کی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ، بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، سنت کے لیے ان کا کردار، ان کی استقامت، اور چھوٹے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اور اتنا حافظہ اچھا تھا کہ وہ چند صحابہ جنہوں نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان میں شامل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نکلتے اور عیدگاہ تشریف لے جاتے، سب سے پہلے کیا کرتے؟ یاد نہیں رہے گا، تم جب عیدگاہ میں جاتے ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کون سا عمل ہے؟ نماز، ترتیب یاد رکھنا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز پڑھتے، پھر اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے، پھر آپ دعا کرتے، پھر آپ رخصت ہو جاتے، لوگوں کو نصیحت کی ہے، دعا کی، اور پھر اپنے گھر کو چلے گئے۔ فرمایا یہی چلتا رہا، ابو بکر کا زمانہ آیا تو یہی ترتیب رہی، عمر کا زمانہ آیا تو یہی ترتیب رہی، عثمان کا زمانہ آیا تو یہی ترتیب رہی، علی المرتضیٰ کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہی ترتیب رہی، حتیٰ کہ ایک روز مروان مدینے کا حاکم ہے اور میں اس کے ساتھ نکلا، جب ہم عیدگاہ میں پہنچے وہاں ایک ممبر پڑا ہوا تھا، ممبر، مروان اس ممبر پہ چڑھنے لگا تو میں نے اس کے کپڑے کے کونے کو پکڑ کر اس کو روکنا چاہا، اس نے چھڑا کر اس پر بیٹھنا چاہا، اسی کشمکش میں اس نے کپڑا چھڑایا اور وہ اوپر بیٹھ گیا اور اس نے خطبہ شروع کر دیا۔ جب اس نے خطبہ شروع کیا، صحابی رسول بیٹھ کر خطبہ سنتے نہیں رہے بلکہ کہا اللہ کی قسم ہے تم نے رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کیا ہے، تم نے بدل ڈالا سنت رسول کو۔ اس نے کیا کہا؟ الفاظ سن، کہنے لگا اے ابو سعید، وہ زمانہ چلا گیا جو تم جانتے تھے، وہ بات بدل گئی جو تم جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ کہ پہلے نماز، پھر خطبہ، پھر دعا، ترتیب بدل گئی۔ تو آپ کہنے لگے ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، جو میں جانتا تھا اللہ کی قسم وہ اس سے بہتر تھا، یعنی جو آج تم کرتے ہو جس کو میں نہیں جانتا، وہ جو میں جانتا تھا، وہ جو میں جانتا تھا، سنت رسول کی بات ہو رہی، وہ جو میں جانتا تھا وہ بہتر تھا، اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نے کہا اس لیے
میں نے یہ اس لیے کیا ہے اپنے باطل عمل کی دلیل میں بھی آپ پر آؤں گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، کہنے لگا ہم اگر پہلے نماز پڑھا دیں پھر خطبے کے لیے لوگ نہیں بیٹھتے، لوگ رکتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے یہاں بھی ہوتا ہے. آنے والی ہے عید، ہر عید پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، نماز کے بعد خطبہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنی کہ نماز عید، دعا بھی اتنی ہی لازم ہے جتنا کہ خطبہ. لوگ واقعی نہیں رکتے. اس نے بھی کہا لوگ چونکہ رکتے نہیں اس لیے ہم نے خطبہ پہلے شروع کر دیا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بہتر وہی ہے جو رسول اللہ کا عمل تھا. اب مجھے بتاؤ، آپ کے ہاں تو یہی ترتیب ہے الحمدللہ، پہلے نماز، پھر خطبہ، پھر دعا، اور صحابی رسول اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ یہی بہتر تھا، یہی سنت ہے. اب دوسری طرف آئیں، کیا ہو رہا ہے؟ پہلے خطبہ، پہلے خطبہ. خطبہ بھی کہاں؟ مسجد میں. اور خطبہ بھی کہاں؟ مسجد میں، منبر پر. ساری بات بھی مخالف کر ڈالی. کس نے کہا؟ کس کی دلیل سے کرتے ہو؟ کہتا امام صاحب کہتے ہیں. تو ہمارا تمہارا اختلاف ہوا. اب اصول کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پڑھو ذرا میرے ساتھ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. چلا نہ میں بنا نہ تیرا مولوی، نہ میرا ساجد میر بنا یا نہ تیرا کوئی امام، نہ میرا کوئی امام بڑا نہ تیرا امام. اس کے قدموں میں چلتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، اس کا عمل ڈھونڈتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کو اللہ نے جیسے کہا ویسے کر دکھایا. اس سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھیں اللہ کے رسول عید کیسے پڑھتے؟ آپ آتے عید گاہ میں، مسجد سے نکل کر بغیر ممبر کے آپ نماز پڑھاتے، اور زمین پر کھڑے ہو کر ممبر نہ رکھوا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے، پھر طویل دعا کرتے. بہتر کیا ہے؟ عید تمہارے طریقے سے پڑھی جائے یا رسول اللہ کے طریقے سے؟ ہم نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھی. جناب نے کہا چونکہ ہمارے امام نے 9 تکبیرات کہی ہیں لہذا ہم 9 کہیں گے. ہم آپ سے کہتے ہیں امام غلطی پر ہو سکتا ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے، امام سے خطا ہو سکتی ہے. امام تو خود مان رہا اور کہتا ہے ہر بات نہ لکھا کرو، میری رائے صبح کے وقت اور ہوتی، ظہر کے وقت اور ہوتی، شام تک اور ہوتی. جس کی رائے تبدیل نہیں ہوتی، اگر تبدیل ہوتی ہے تو آسمان والے کے پیغام سے تبدیل ہوتی ہے. وہ کائنات میں صرف ایک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات ماننا بہتر ہے یا اس کی بات ماننا بہتر ہے؟ مقابلتاً جس کی رائے دن رات بدلتی رہتی، جو خود معترف ہے، خود اعتراف کرتا ہے کہ بھائی میری رائے بدلتی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ ساتھی عبداللہ ابن عامر بن العاص جو آپ کی ہر بات لکھتا تھا، جس کو لوگوں نے منع کیا ہر بات نہ لکھا کر. اللہ کے نبی مختلف حالتوں میں ہوتے، کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں. کوئی بات وہ لکھا کر جس کا حکم دیا جائے، اس نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ کہنے لگا لوگوں نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ کہا دلیل یہ دی کہ آپ کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی آپ غصے میں، کبھی آپ محبت کے عالم میں، کبھی آپ خوشی میں، کبھی غم میں. آپ کی ہر بات نہ لکھوں، وہ لکھوں جو جس کا آپ حکم دیں. فرمایا اس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم ہے. اس منہ سے اشارہ کیا، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے. کس کی مانے؟ اور آگے بڑھیے. خواہشات
تمہاری خواہش بہتر یا اللہ رسول کی بات بہتر؟ حضرت سعد بن ہشام بن عامر ارادہ کیا، مدینہ آ گئے، جائیداد فروخت کر لوں، رقم جہادی ہتھیاروں اور گھوڑوں پہ صرف کر دوں، اپنے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھوں، بیوی کو طلاق دے دی، رومیوں سے جہاد کرتے کرتے شہادت پا جاؤں، ترک دنیا کا ارادہ کر لیا۔ کس کا ارادہ؟ اب بھی کئیوں نے کیا، پھر پورا کیا بھی نہ، قبر میں لیٹے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، سر میں خاک ڈالی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، گلے میں بڑی گھنٹیاں باندھ لی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کپڑے اتار پھینکے یا ایک لنگوٹ کسا، لکڑی کی روٹی کھاتا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے فلاں کی سنت ہے، فلاں کا طریقہ ہے، فلاں کا ماننے والا، فلاں سلسلے سے جڑا ہوا۔ دیکھو تابعی ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، مجاہد ہے، جہاد کی غرض سے اپنا سب مال فروخت کر دینا چاہتا ہے، اپنے مکانات فروخت کرنا چاہتا ہے، اور فروخت کر کے جہاد کے لیے ہتھیار، جہاد کے لیے گھوڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہے۔ مدینہ آیا اور مدینہ کے لوگوں سے بات شروع کر دی کہ کوئی میرے مکانات خرید لے، کوئی میری جائیداد خرید لے، کیا کرنا ہے سب کچھ بیچ کر۔ ارادہ ظاہر کیا کہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جانا چاہتا ہوں۔ مدینہ والے تھے، کبھی باطل کو اس طرح سے کبھی اجتماعی طور پر آج تک مدینے والوں نے تسلیم نہیں کیا۔ مدینہ والے کل بھی سنت پر عمل کی وجہ سے معروف تھے، آج بھی اللہ کی قسم ہے مدینہ والے سنت پر عمل کرنے میں آگے۔ پورا عرب ایک طرف اور مدینے کے لوگوں کا طرز عمل ایک طرف۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ حق ان دو شہروں میں باقی رہے گا۔ حق بولو، حق ان دو شہروں میں، حتیٰ کہ دجال بھی آ جائے، ساری دنیا باطل کو تسلیم کر لے، نہ اہل مکہ باطل کو تسلیم کریں گے، نہ مدینے والے باطل کو تسلیم کریں گے۔ زلزلہ آئے گا، مدینے کے اندر چھپے ہوئے منافق زلزلے سے ڈر کر دجال کے سامنے جا گریں گے۔ مدینہ حق والوں کے سوا کسی کو قبول کرے گا؟ مدینے کا امام کون ہے؟ مدینے کی امامت، مدینے کی آج بھی مسجد نبوی کی امامت دلیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لوگوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، یہ درست عمل نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 6 لوگ آئے تھے، یہی ارادہ لے کر، یہی خواہش لے کر، یہی عزم باندھ کر پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سب کچھ قربان کر کے جہاد میں اپنا سب کچھ لگا دینا چاہتے، شہید ہونا چاہتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے صرف اتنی بات پوچھی تھی، الیس لکم فی اسوۃ حسنہ، الیس لکم فی اسوۃ حسنہ، کیا میرے پاس، میرے وجود میں، میرے طرز عمل میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ کیا میں تمہارے لیے مشعل راہ نہیں؟ کیا میں تمہارے لیے سنہری طرز عمل رکھنے والا نہیں؟ کیا مطلب تھا؟ میں نے شادیاں کی، میری اولاد ہے، میری بیویاں ہیں، میرا گھر ہے، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں جہاد بھی کرتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں زندہ ہوں تمہارے سامنے۔ اگر میری زندگی تمہارے لیے دلیل نہیں تو اللہ کو تمہارا یہ ترک دنیا کر کے جہاد میں جا کے مارا جانا بھی قبول۔
اور راہبوں اور صوفیوں، لگوٹ کس کر یا بغیر کپڑوں کے گلیوں بازاروں میں پھرنے والوں، کس کا طرز عمل بہتر ہے؟ کپڑے پہننا بہتر یا اتارنا بہتر؟ سر میں خاک ڈالنا بہتر یا ڈلی ہوئی خاک کو غسل کے ذریعے سے صاف کرنا بہتر؟ میرے نبی تو کہیں مسجد میں آتے ہو تو نہا کر آیا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو، بہترین لباس پہن کر آیا کرو۔ اللہ کو عبادت وہ پسند جس میں آدمی نظافت کے ساتھ آئے، خوشبو بسا ہوا آئے، پاکیزہ بدن آئے، غسل کر کے آئے، طہارت کا بندوبست کر کے آئے۔ عبادت میں کھڑا ہے، وضو ٹوٹ جائے کھڑا رہ سکتا، نماز پڑھ سکتا، آخری دم پہ پہنچا ہے، تشہد میں بھی بیٹھا ہو، وضو ٹوٹ جائے کیا کرے گا؟ پھر جائے، پھر پاک ہو کر آئے، پھر وضو کر کے آئے، پھر اللہ کے سامنے بیٹھے اور وہیں سے سلسلہ جوڑے جہاں سے ٹوٹا، کیونکہ مالک کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر نظافت کے تمہاری عبادت قبول نہیں۔ کس کو مانتے ہو؟ قبروں میں لیٹا ہوا ہے، بھانگ پیتا ہے، نشے کرتا ہے، سوٹے لگاتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے دین پر قربان جائے، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ رسول اللہ کا دین اور سوال وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، الیس لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے دلیل کیوں نہیں ہے رسول اللہ؟ تمہارے لیے اسوہ رسول بہتر کیوں نہیں ہے؟ کیا سبب ہے اس جہالت کا؟ اور جب ان کے علماء سے کہیں کہ تمہارے ہاں ہوتا ہے، تمہارے لوگ کرتے ہیں، تمہارے لوگ قبروں پہ جا کر جو کچھ کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں، کبھی تم بھی انکار کر کے دیکھو، کبھی تم بھی کہو کہ جس مزار کا میں متولی ہوں یہاں سجدہ حرام ہے، کبھی تم بھی کہو کہ جس مزار کا میں خادم ہوں یہاں چادر حرام ہے، کبھی تم بھی کہو یہاں مجاور بنے بیٹھے رہنا حرام ہے، اور ملک کو ضرورت ہے کہ سارے لوگ معاشی معاملات اور مسائل میں الجھیں، ان سارے مشتنڈوں کو بھی نکالو، اور کچھ نہیں ہوتا، یہ لوہا منڈی میں بڑے مزدوروں کی ضرورت ہے، ان کو ریڑیوں کے آگے باندھ کر ان سے کام لو، سمجھ آ جائے گی۔ ایک قوم نے گھوڑے کو فارغ کیا ہوا ہے اور ایک قوم نے انسانوں کو فارغ کیا ہوا ہے، کچھ عقل کرو۔ رسول اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ خواہشات آ گئی، اللہ اکبر، اور دوسری طرف فرمان رسول، صحابی کا طرز عمل کیا ہے؟ قربان جائے، کہاں شام سے چلا ہے ارادہ لے کر، ایک حدیث سنتا ہے، اپنے ارادے کو ترک کرتا ہے، اسی وقت تائب ہوتا ہے، اپنی بیوی جس کو طلاق دیتے ہوئے لوگوں کو گواہ بنایا تھا، ان سب گواہوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے رجوع کر لیتا ہے کہ میرا پہلا موقف ٹھیک نہیں تھا، اب مجھے اللہ کے رسول کا طرز عمل مل گیا، آپ کا پیغام مل گیا، لہذا میں اپنی اس نیت سے باز آتا ہوں۔ کبھی جناب بھی باز آ کر دیکھیں، سنت پیش کی جائے تو بغلیں جھانکنے کی بجائے کبھی سنت پر عمل کر کے دکھائیں، سنت پیش کی جائے تعویل کرنے سے بہتر تعویل کرتا ہے۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ اولاً پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے یہ حدیث امام صاحب کو نہیں پہنچی، تم ذمہ دار اس بات کی، اس خبر کے کہ امام کو پہنچی یا نہیں پہنچی، تم تو ذمہ دار ہو، جب تمہیں پہنچ گئی، امام کو پہنچے یا نہ پہنچے تم مانو۔ یہ کیا سوال ہے کہ امام صاحب کو نہیں پہنچی؟ ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہو سکتا ہے ان کی نظر سے نہ گزری ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
پوتی کی وراثت کا فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر. حضرت علی آئے, آپ نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا, حدیث یہ کہتی ہے. حدیث سنی تو کہا مجھے بازار نے اپنے ہاں مشہور رکھا, مجھے یہ حدیث نہیں پہنچی, اسی وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. کیا یہ ہوگا کہ حدیث پہنچے تو کہو کہ عمر کو حدیث نہیں پہنچی؟ آئیے غور کیجیے, آگے چلیے. خواہش اور سنت کا مقابلہ, خواہش اور سنت کا تو بہتر کیا ہے؟ بولو. اچھا یقین جانے موضوع ایسا ہے, میرا زور زیادہ لگا ہے لیکن چپ آپ ہیں, جب بلاؤں تب تو بولنا, ویسے چپ رہنا ہے. خواہش اور سنت کا مقابلہ ہو. خواہش بریلویوں کی ہو, خواہش دیوبندیوں کی ہو, خواہش وہابیوں کی ہو, تو بہتر کیا ہے؟ یہ اپنی بات پہ یاد رکھنا کہ ان پر وہ اگر رسول اللہ کی خواہش کے خلاف فیصلہ کرے تو تمہیں برا لگے, اور تم اپنی شادی بیاہ میں جب اپنی خواہشات پر عمل کرو تو برا کیوں نہ لگے. تم بھی اسی ضابطے کے پابند ہو. تمہاری نماز خالی نہیں دیکھی جائے گی, خالی رفع الیدین نہیں دیکھا جائے گا. تمہارے سامنے سنت ہو, سنت ہو, کہہ دوں کہوں سنت ہو. پیارے نبی فرمائے مساجد میں نکاح کرو. کہاں کرو؟ تم کہو نہیں مسجد میں نکاح کرتے میری ناک نہیں رہتی. آپ نے صرف دلہا پر ایک تقریب کا کھانا لازم کیا, اولم ولو بشاۃ. جب تو شادی کر لے ولیمہ کر اپنی استطاعت کے مطابق, چاہے ایک بکری ہی ذبح کر. یہ حکم کس کو ہے؟ دلہا کو. تم لڑکی کے باپ سے کہو میری ناک نہیں رہتی, میں 500 فرد نہ لے کر آؤں, میرا جینا محال, تیرا جینا دیکھوں یا رسول اللہ کی سنت. بولو. خواہش تمہاری ہو, خواہش بریلوی کی ہو, خواہش دیوبندی کی ہو, خواہش اور سنت کا مقابلہ جب بھی ہوگا ہمیشہ جیتنا کس کو چاہیے؟ بولو بولو ذرا پکے کر لو اپنے آپ. جیت کس کی ہونا چاہیے؟ سیدنا معاویہ. کہو کہو شاباش. اس لیے اس صحابی, یہ مظلوم صحابی ہیں, جتنی وہ دشمنی کرتا ہے اتنی تم محبت لازم کر لو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے. ابو طفیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے تم بھی کرتے ہو, ہمارے ہاں کے اکثر لوگ کرتے ہیں. طواف کرتے ہوئے قاری صاحب دعا کر رہے ہیں, تسی بھی دعا کر دو اللہ جلدی جلدی بیت اللہ دکھا دے, اللہ بار بار بیت اللہ دکھا دے. جتنا انہوں نے مشکل کیا ہے تو اتنا ہی آسان کر دے, بار بار اپنا گھر دکھا دے. گئے طواف کر رہے, حجر اسود کو چوما, چھوا, حتیم کا کونا چھوا, حتیم کا دوسرا کونا چھوا, رکن یمانی چھوا, اللہ چاروں کونوں کو چھو لیا. ابن عباس دیکھ رہے, نبی علیہ السلام کے پروردہ ہیں, سنت کی غیرت والے, تعلقات کی پرواہ نہیں, نہ حاکم وقت کی کوئی پرواہ یا خوف. کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ آپ نے سارے کونوں کو چھوا, کیوں نہ چھوں؟ کہا اس لیے نہیں چھونا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صرف
دو کونوں کو چھوتے تھے، حجر اسود کو چومتے تھے یا ہاتھ لگاتے تھے، اور رکن یمانی کو صرف چھوتے تھے۔ اب جواب کیا آیا؟ وہی جواب جو یہاں آتا ہے۔ فرمانے لگے معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کا گھر ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں، سارا گھر محترم ہے، اس کو چھونا، اس کا لمس انسان کا دل بھی چاہتا ہے، آپ کی محبت کا تقاضا بھی۔ بیت اللہ کی غلاف سے اپنے سینے کو لپٹانا، لگانا ایک عجب راحت دیتا ہے، ضرور چمٹ جائیں اگر آپ کو موقع ملے، لیکن طواف کے دوران، بولو طواف کے دوران نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہنے لگے اچھا ہے، سارے کونوں کو چھو رہا ہوں، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں، صرف یہ آیت مبارکہ پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ جب تم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو دیکھو وہ سنت کے مخالف جا رہا، تو آج کے بعد یہ شعار بنا لو، صرف اتنا یاد کروا دو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ جس کو اللہ اچھا کہے اس سے اچھا کچھ اور ہو سکتا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ۔ جائیے، خواہش اور سنت کا مقابلہ ہوا ہے، حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، لیکن ایک بار بھی پھر اس کے بعد نہیں کہا کہ کیا ہوا، میں حاکم وقت ہوں، میں امام ہوں، اس وقت میں امیر ہوں، میرا دل چاہتا ہے۔ نہیں، جب سمجھ آ گئی ہے اسی وقت اس عمل کو چھوڑ کر سنت کے عمل پر اپنے آپ کو مستقیم کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔